بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز تراویح کیا ہے، عورتوں کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اسے پڑھنے اور چھوٹ جانے کے بارے میں کیا حکم ہے بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نماز تراویح کیا ہے؟ نماز تراویح ایسی عبادت ہے جو کہ صرف ماہ رمضان میں ہی ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک مسلمانوں میں متواتر رائج چلی آ رہی ہے۔ نماز تراویح کی ترغیب خود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ پہلی مرتبہ سے زیادہ لوگ اگلی رات میں جمع ہو گئے۔ دوسری رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کے اقتدار میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا ذکر مزید لوگوں سے کیا، تو تیسری رات مسجد میں پہلے سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے آپ کے اقتدار میں نماز ادا کی، اور چوتھی رات اس قدر صحابہ جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ چنانچہ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے، حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کے لیے گئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور پھر فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی تراویح فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تراویح پسند تھی، لیکن اس خوف سے کہیں اللہ پاک اسے فرض نہ قرار دے دیں، آپ نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجماعت یہ نماز ادا نہیں فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں الگ الگ بغیر جماعت کے نماز تراویح پڑھنے کا رواج رہا، اور یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روز مسلمانوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مسجد میں نماز تراویح باجماعت کے لیے جمع فرمایا۔ بس اس روز سے ہی رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنے کا رواج ہوا۔ نماز تراویح میں ختم القرآن کا اہتمام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ایک بار مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ چنانچہ آپ کی قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر میں آج بھی مسلمان پیرا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی عورتیں نماز تراویح کیسے ادا کریں؟ تو نماز تراویح رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزوں تک 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزوں تک 20 رکعت تراویح نماز مرد عورتیں دونوں کے لیے سنت موقوتہ ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کا وقت صبح صادق سے پہلے تک کا ہے۔ چنانچہ اگر تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، البتہ بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑنا بری بات ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی تراویح پڑھنا ثابت ہے پابندی سے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے چند افراد اس سنت کو جماعت سے ادا کر لیں تو جماعت سے ادائیگی کے حوالے سے سب کا ذمہ فارغ ہے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ اور جو مرد انفرادی تراویح پڑھتے ہیں تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ سنت موقدہ
کفایہ نہیں ہیں۔ البتہ عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد وتر پڑھیں۔ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنا کا زیادہ ثواب ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورت کی نماز کو گھر میں تنہا اور گھر میں اندرونی حصے میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور احادیث کی روشنی میں ہی اس چیز پر اتفاق کیا گیا کہ عورتیں گھر میں نماز ادا کریں۔ اور عورتوں کا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، آئیں بتائیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نماز تراویح ادا کرنے کا مکمل طریقہ نیت سے لے کر سلام تک آسان الفاظ میں بتاتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ نماز تراویح سنت موقتہ ہے۔ نماز تراویح مرد عورت دونوں کے لیے سنت موقتہ ہے، اور یہ غلط فہمی نہیں کہ تراویح صرف مردوں کے لیے ہے۔ اسے خواتین بھی ادا کر سکتی ہیں اور گھر میں ادا کرنا بھی چاہیے۔ وقت اور رکعت کی تعداد اس کی کیا ہے؟ عشاء کی فرض نماز کی 4 رکعت اور 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے وتر سے پہلے 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 وتر ادا کرنے ہیں اور 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ کی نماز تراویح کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرنا اور اس میں ذکر الہی کرنا بہت ضروری ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک اور تسبیح تراویح۔ تسبیح تراویح کیا ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہی ہوں۔ اس کو پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی صورتیں پڑھی جائیں۔ خواتین کو اکثر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کون سی صورتیں پڑھیں، تو جو صورتیں آپ کو یاد ہوں انہیں ترتیب سے پڑھیں، کیونکہ ترتیب سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو ہر 2 رکعت میں ایک سورہ پڑھیں۔ 10 رکعت میں 10 سورہ مکمل ہو جائیں گی اور پھر اسے دوبارہ سے شروع کر لیں۔ اور اگر آپ کو کم صورتیں یاد ہوں تو وہی بار بار پڑھ لیں، لیکن ترتیب سے پڑھیں۔ اگر صرف ایک صورت ہی یاد ہو، جیسے سورہ اخلاص، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہی سورہ پڑھ لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قبلہ رخ ہو کر 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لینی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے۔ رکوع کریں، 3 بار تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، ہر سجدے میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں بھی یہی طریقہ دہرانا ہے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیریں اور اگلی رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور پہلے کے طریقے کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد مختصر سا ایک وقفہ کریں اور اس میں آپ نے کچھ بھی ذکر الہی کرنا ہے یا تسبیح تراویح پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کر لینی ہے اور اس کے بعد نماز وتر ادا کرنی ہے، جو کہ 3 ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نوافل پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ وتر نماز تراویح کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور تہجد سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے تو وتر تہجد کے بعد ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز تراویح کا مکمل طریقہ کار میں ایک دفعہ آپ کو یہاں اسکرین پہ بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ کو اسے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت رہنمائی ملی ہوگی اور جو آپ کی غلط فہمیاں ہوں گی وہ دور ہو گئی ہوں گی، کیونکہ ایک آسان، واضح اور عملی طریقہ بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں، تاکہ آپ اعتماد کے ساتھ گھر میں تراویح ادا کر سکیں۔ نیت کی اہمیت، درست ترتیب، 2 رکعت کے افضل طریقے اور وتر کے مطابق وقت کی مکمل رہنمائی دی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اسلامی بہنوں کو یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو اور آپ بہت اچھے سے نماز تراویح ادا کر سکیں گی۔ جب آپ ادا کریں تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں شوق، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز تراویح کو ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کرے، ہماری دعاؤں کو، عبادات کو قبول اور مقبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔